نساء کی آخری آیت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی، جس میں وراثت کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اور اس ضمن میں وراثت کی اہمیت، وراثت کے احکام کی اہمیت اور فی زمانہ وراثت کے حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ سورہ نساء کے بعد اگلی جو سورت ہے وہ سورہ مائدہ ہے، کہ جو نزول کے اعتبار سے یعنی ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن پاک کی 5ویں سورت مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حج و عمرے کے احکام کو ذکر فرمایا، حلال و حرام جانوروں کے حوالے سے احکام ذکر کیے گئے، وصیت وغیرہ کے احکام اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے، اور اس کے علاوہ یہودیوں کے اعتراضات، عیسائیوں کے اعتراضات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوابات کے ساتھ ہی یہاں اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ سورہ مبارکہ کو سورہ مائدہ اس وجہ سے کہتے ہیں، اس کا نام مائدہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائدہ کا ذکر فرمایا، اور مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، اور وہ 2 آیات وہ ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان کو نازل فرما، تو وہ دعا اور پھر اس دعا کے جواب میں اللہ رب العزت کا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے آسمان سے دسترخوان کے نزول کا تذکرہ فرمایا۔ تو ان 2 آیات کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ یوں ہی اس سورت کا ایک نام سورۃ العقود بھی ہے، اور عقود کا معنی ہوتا ہے وعدوں کو پورا کرنا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں ہی رب تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے کا ذکر فرمایا، تو اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ العقود بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والوں کے لیے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ مائدہ کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو رب تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں کے ہاتھوں نجات دیتی ہے۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کی رب تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کو نازل فرمایا اور ذکر فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے بعض آیات وہ ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، وہ مکی کہلاتی ہیں، اور قرآن پاک کی وہ صورتیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوں، وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات مبارکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک وہ خاص آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی کہ جس کے ضمن میں رب تعالیٰ نے اس امت کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے مطابق اس امت کے لیے اس آیت مبارکہ کے نزول کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ آیت مبارکہ آگے آئے گی تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی سب سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام،
لیے ہر قسم کے 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے کہ جن کا ذکر اگلی آیات میں تم پر تلاوت کیا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھو، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم عطا فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ میں سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنے حقوق کو پورا کرنے کا ذکر فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا۔ حقوق سے بہت سی چیزیں اس لفظ میں مراد لی جا سکتی ہیں، شامل کی جا سکتی ہیں، اس میں وعدے بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اس میں ایمان کے مقتضیات یعنی ایمان کے تقاضے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، اس میں رب تعالیٰ کی احکام کی فرما برداری کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے احکام اور اس کے افعال کو ماننے اور قبول کرنے کا نام ایمان ہے، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہو، جن چیزوں سے اس نے روکا ہو، ان چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے جو اس نے عہد کیا ہے ایمان کی صورت میں، رب تعالیٰ سے جو اس نے وعدہ کیا ہے، یہ اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ عقود کی پھر 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یعنی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی وعدہ، دوسرا بندے اور اس کے نفس کے درمیان کا عقد، اور تیسرا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عقد، اور ان تینوں میں سے تینوں کی پاسداری کرنا یہ لازم ہے، یعنی رب تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے انسان کا جو عقد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے تقاضوں کو بندہ پورا کرے گا، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا بندے پر لازم اور ضروری ہے۔ یوں ہی انسان کا اپنے نفس سے جو عقد ہے وہ یہ کہ انسان اپنے نظر مان لیتا ہے، انسان کسی قسم کی ایسی کوئی نظر مان لے کہ جس کی وجہ سے خود اس کی اپنی جان پر کوئی چیز لازم ہو جائے، تو اسے پورا کرنا بھی واجب ہے۔ تیسرا بندے کے ساتھ یعنی انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی عقد یعنی وعدہ کرنا، تو اس وعدے کی پاسداری کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق یہ لازم ہے۔ اب چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی حوالے سے وعدہ کیا ہو، تو اس وعدے کی پاسداری کرنا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق بندے پر لازم اور ضروری ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے سے وعدے کی پاسداری، عقود کی پاسداری یہ لازم ہوتی ہے۔ اب ایک اور چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے ضمن میں خرید و فروخت کرنا یہ بھی عقد ہے، نکاح کرنا یہ بھی ایک عقد ہے، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی اس آیت کریمہ کے اس حصے کی روح سے لازم ہے۔ مثال کے طور پر انسان خرید و فروخت کرتا ہے، اس نے رقم ادا کر کے کسی چیز کو خریدا، تو سامنے والے پر اس عقد کے تقاضے کو پورا کرنا لازم ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں اسی طرح دے کہ جس طرح کے اس چیز کے حوالے سے عقد کیا گیا اور معاملہ طے ہوا۔ یوں ہی نکاح کے معاملات میں بھی جب ایک ایجاب کرے اور دوسرا قبول کرے، تو دونوں پر اب اس عقد کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنا لازم ہے، یعنی مرد پر بھی اپنے اس عقد کے تقاضوں کو پورا کرنا لازم ہے، اور عورت پر بھی اپنے نکاح کی ان تقاضوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو انسانی زندگی کی تمام تر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام عقود کے ضمن میں اس آیت مبارکہ میں شامل ہیں، اور اس آیت مبارکہ کو آپ جتنا کھولتے چلے جائیں گے رب تعالیٰ کے احکام اتنی ہی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتے چلے جائیں گے کہ انسان کا کوئی بھی زندگی کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق عقد سے نہ ہو اور وہ عقد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں شامل نہ کیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدوں کو پورا کرنے والوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اجر کی اور بڑی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بیان فرمائی، اور وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ 4 چیزیں 4 باتیں ایسی ہیں کہ جو
اگر کسی انسان میں پائی جائیں تو کانا منافقا خالصا، ایسا شخص پکا منافق ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ان چار میں سے کوئی ایک بات کسی شخص میں پائی جائے تو وہ پکا منافق تو نہیں، لیکن اس میں نفاق کی ایک عادت ہے، حتیٰ یدعھا، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس میں منافقت کی ایک خصلت اور ایک عادت پائی جاتی ہے۔ اور وہ چار چیزیں جو حضور نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز آپ نے صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اذا عہد اخلف، کہ جب بھی وہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ دوسری چیز آپ نے السلام نے ذکر فرمائی کہ اذا اؤتمن خان، کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ اذا خاصم فجر، کہ جب بھی وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ تو یہ چار خصلتیں وہ ہیں کہ جسے حضور نے منافق کی خصلتیں اور منافق شخص کی عادتیں قرار دیا ہے۔ اور ان چاروں میں سے جو سب سے پہلی جو ذکر کی گئی وہ وہی ہے، یعنی وعدے کی خلاف ورزی کرنا، کہ جس کی ممانعت اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا فرد ہے کہ جو ان چار میں سے کسی ایک بات میں کم از کم مبتلا نہیں ہے؟ ہم میں سے بیشتر ان چاروں چیزوں میں مبتلا ہیں: وعدے کی خلاف ورزی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے گالی گلوچ کرنا۔ ہم میں سے بیشتر ان چاروں میں مبتلا ہیں، اور ان چاروں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حدیث مبارکہ کی روح سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں چاروں باتیں ہوں وہ پکا منافق ہوا کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہم نفاق کی اس اسٹینڈرڈ پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جس کا ذکر حضور اکرم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا۔ تو اسلام پر یہ اعتراض کرنا کہ اسلام صرف اور صرف عبادات کا مجموعہ ہے، یا اسلام ایک مخصوص کرائٹیریا میں کام کرتا ہے، اس کے سوا اسلام کا اور کوئی بھی شعبہ نہیں ہے، اسلام اور کسی چیز میں نہیں ہے، یا اسلام مینرز نہیں سکھاتا، اسلام اخلاقیات نہیں سکھاتا۔ اور اخلاقیات سیکھنے کے لیے، مینرز سیکھنے کے لیے ہم مغربی کلچر کو دیکھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے کیے گئے ہمارے جو وعدے ہیں ان وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ کہ رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اس ایک لفظ کے ذریعے اللہ نے سارے مینرز ہمیں سکھائے ہیں، رب تعالیٰ نے ساری اخلاقیات ہمیں سکھا دی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وعدوں کی پاسداری یہ اس قدر ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ ایسا شخص مومن ہے ہی نہیں کہ جو وعدوں کی پاسداری نہ کرتا۔ یہ اس قدر اہمیت کی حامل چیز ہے کہ جو شخص کسی سے وعدہ کرے تو وہ اس وعدے کو وقت پر پورا کرے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ معاملہ، وگرنہ جان بوجھ کر وعدوں کی خلاف ورزی کرنا یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، نہ آپ علیہ السلام کو پسند ہے، اور نہ ہی اسلام ہمیں اس کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں لامحالہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ان چیزوں کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا، قرآن میں ان چیزوں کو کہیں بیان نہیں کیا گیا، حالانکہ قرآن میں ان تمام کی تمام چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، ہمارا چونکہ تعلق بہت دور کا ہو چکا ہے، ہماری اور قرآن کے درمیان گیپ بہت بڑا آ چکا ہے، تو اس لیے ہم مغربی کلچر کو دیکھتے ہیں۔ اپنے اخلاقیات میں اگر مثال دینی ہو، بہترین کردار کی مثال دینی ہو تو ہمارے ہاں یورپ کی مثال دی جاتی ہے، ایمانداری کی مثال دینی ہو تو یورپ کی مثالیں دی جاتی ہیں، ہمارے ہاں اگر وعدوں کی پاسداری کی مثالیں دی جانی ہو تو مغرب کی مثالیں دی جاتی ہیں، کسی کی اگر بہترین اخلاق کی یا خلق خدا کی، انسانیت کی خدمت کی مثالیں دینی ہوں تو مغرب سے پیش کی جاتی ہیں، جبکہ ہم اس ضمن میں مغرب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث
اور اپنی سیرت و کردار کی صورت میں بے پناہ مثالیں ہمارے سامنے ذکر کرتی ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اٹھائیں اور ان تمام چیزوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تاکہ ہمیں بھی یہ احساس ہو کہ یہ تمام تر چیزیں جو آج مغرب میں پائی جاتی ہیں، یہ دراصل 1400 سال پہلے اللہ اور اس کا حبیب علیہ السلام ہمیں یہاں قرآن میں اور حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ سکھا کر جا چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت، اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ، کہ تمہارے لیے ہر قسم کے 4 پاؤں والے جانوروں کو حلال کیا گیا، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے ان جانوروں کے کہ جن کا آئندہ تم پر، جن کا ذکر کیا جائے گا اور جن کے ذکر پر مشتمل آیات تم پر تلاوت کی جائیں گی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ اس جاندار کو کہتے ہیں کہ جو بے عقل ہو، جس میں شعور نہ ہو، اور وہ اس میں سمندر اور خشکی کے تمام جانور، یعنی خشکی کے 4 پاؤں والے تمام جانور اور سمندر کے جانور اس میں شامل ہیں۔ اب یہ انعام کا جو لفظ ہے، بہیمہ کا لفظ کہتے ہیں کہ بے عقل جانور، تو تمام کے تمام جانور شامل ہو گئے، اور انعام کا جو لفظ ہے، انعام کہتے ہیں اونٹ، گائے اور بکریوں کو، اور جو جانور ان کی جنس سے ہیں یا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جیسے گائے کے ساتھ بھینس شامل ہے، بکری کے ساتھ بھیڑ اور ہرن، یہ جانور شامل ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان جانوروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان جانوروں سے نفع اٹھانے کا رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، ان کے دودھ سے اور ان کے گوشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع اٹھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوا اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہیں تم کھاتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور بعض جانور ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ ان جانوروں میں سے کہ جنہیں اللہ نے بطور رزق تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کی اس دنیا میں پیدائش کا مقصد رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ بعض جانور اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ ہماری سواری کے کام آئیں، اور بعض جانور اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ جو ہمارے کھانے کے اور ہماری غذا کے کام آئیں۔ اب یہاں مجوسی اور ہندو جانوروں کے قتل اور ذبح پر اعتراض کرتے ہیں، اور بعض فرقے ان کے یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جانور بے زبان ہیں اور یہ اپنے خلاف مدافعت نہیں کر سکتے، ان کو پکڑ کر زبردستی ذبح کر دینا یہ ان پر ظلم ہے، اور کسی شخص پر بھی ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں کی عبادت نہ کرتا ہو اور عبادت نہ کرنے پر اسے سزا دی جائے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس شخص کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سزا ملی تو یہ اس پر ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا تھا، مار پیٹ کر سزا دے کر اسے اس کی پیدائش کے مقصد کی طرف ہی لایا جا رہا ہے۔ تو اس ضمن میں کہ اس شخص پر، اس انسان پر یہ ظلم نہیں ہے۔ یوں ہی جن جانوروں کو بطور غذا استعمال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، ان جانوروں کو اگر ذبح کیا جائے تو وہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں سے یہ حکم ان کے لیے بطور ظلم نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا انہیں اس کے مقصد میں استعمال کرنا
یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے انصاف ہے۔ آپ اس کی ایک اور مثال کو سمجھ لیجیے کہ مثال کے طور پر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی بطور زمین پر اپنے خلیفہ اور اپنے نائب کے طور پر، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتر آنے کا حکم دیا اور یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ زمین پر چلے جائیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پہ ظلم کیا ہے کہ انہیں جنت سے زمین کی طرف اتارا۔ وہ اس وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، تو جس کو زمین کے لیے پیدا کیا گیا وہ اس کو زمین پر بھیجنا یہ کون سا ظلم ہوا؟ بلکہ یہی انصاف ہے کہ اسے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اور جس جگہ کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اسے اس کام میں اور اس مقصد کی خاطر اس جگہ کے لیے کہ جہاں کے لیے اسے پیدا کیا گیا وہاں بھیجنا، یہی انصاف ہے۔ تو ان جانوروں کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی اس لیے تاکہ منہا تاکلون، تاکہ ہم ان کو استعمال کریں، ان کے دودھ سے نفع اٹھائیں یا ان کے گوشت سے نفع اٹھائیں۔ تو ابھی ان جانوروں کے دودھ سے یا ان کے گوشت سے نفع جو شخص اٹھائے تو وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ انہیں اس کی پیدائش کے مقصد میں استعمال کرنا ہے، اور یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بطور انصاف حکم رکھا ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان جانوروں کو اٹھا کر زبردستی انہیں ذبح کر دینا اور ان پر یہ چھری پھیر دینا یہ ان پر ظلم ہے، تو یہ اعتراض کرنے والے جو زیادہ تر جو افراد ہیں وہ لبرلز ہیں یا سیکولرز ہیں، یا ہندوؤں میں ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جو جانوروں کو ذبح کرنے کو غلط سمجھتا ہے۔ تو یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جو لوگ کسی ضمن میں آپ کو دنیا کی دیگر تمام تر چیزیں استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جس طرح جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام نباتات میں یعنی پودوں میں، درختوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو رکھا ہے۔ تو جو شخص یہ کہہ دے کہ جانور کو ذبح کرنا جانور پر ظلم ہے، تو اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ درخت کو کاٹنا بھی پھر درخت پر ظلم ہوا، اور درختوں کی شاخوں کو توڑنا، کاٹنا، یہ تمام تر چیزیں درختوں پر ظلم ہے۔ درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو توڑنا یہ بھی درختوں پر ظلم ہوگا، کیونکہ آخر ان میں بھی جان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات میں شجر و حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے۔ رب نے قرآن میں ان تمام کے شعور کا، ان تمام کی زندگیوں کا ذکر فرمایا کہ پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے زندگیاں رکھی ہیں، تو چٹانوں کو توڑنا، رستے بنانا، گھر بنانا، یہ تمام بھی ظلم کے زمرے پہ جائے گا۔ درختوں کو کاٹنا، درختوں کو کاٹ کر اس سے فرنیچر بنانا، اپنے استعمال کی چیزیں بنانا، یہ تمام تر ظلم کے زمرے میں جائے گا۔ حالانکہ ان چیزوں کو کوئی ظلم نہیں کہتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ درخت بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ انہیں استعمال کیا جائے۔ تو جب درختوں کے معاملے میں یہ اصول ہے کہ یہ بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ انہیں استعمال کیا جائے، تو اللہ نے قرآن میں جانوروں کے بنائے جانے کا مقصد بھی یہی ذکر فرمایا کہ انہیں ذبح کیا جائے اور انہیں استعمال کیا جائے۔ تو جس طرح درختوں پر انہیں کاٹنا اور ان کے پھلوں کو توڑنا یہ ظلم نہیں ہے، اسی طرح جانوروں کو کاٹنا اور انہیں ذبح کرنا اور ان کے گوشت کو استعمال کرنا یہ بھی ظلم نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لبرلز، سیکولرز اور ایتھیزم کے ماننے والے جو اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کرنا یا جانوروں کو ذبح کرنا یہ جانوروں پر ظلم ہے، تو یہ تمام لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یا ابھی تاریخ تو بہت دور کی ہو جائے گی، آپ ان کے ابھی کے معاملات کو اور معاملات کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی ضمن میں جانوروں کو مارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم مسلمان تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کے احسان کے صدقے مخصوص قسم کے جانوروں کو مارتے ہیں، اور مخصوص قسم کے جانوروں کو ذبح کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ہر قسم کے جانور کو استعمال نہیں کیا جاتا، ہر قسم کا جانور نہیں کھایا جاتا، بالخصوص حشرات الارض یعنی زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہمارے یہاں انہیں استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور جو شکار کے جانور ہیں ان میں بھی باقاعدہ کیٹیگریز ہیں کہ جن جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اسلام صرف انہی جانوروں کے شکار کی اجازت دیتا ہے، اور جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں وہ بھی مخصوص قسم کی مخصوص نشانیوں والے جانور ہیں
کہ جن کے کھانے کا انسانی مزاج پر کسی قسم کا کوئی نقصان بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جو نقصان دینے والے جانور ہیں اللہ نے ان جانوروں کو پہلے ہی ہم پر حرام کر دیا، جیسا کہ مثال کے طور پر خنزیر اپنے مزاج کی گرمی کی وجہ سے اور اپنے آپ میں انسان کو بہت سے گناہوں پر آمادہ کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو سب سے پہلے خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حرام کیا۔ تو ایسے وہ تمام جانور کہ جو انسانی مزاج کے لیے، انسانی فطرت کے لیے، انسانی طبیعتوں یا انسانی جسموں کے لیے نقصان دہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے ان تمام جانوروں کو پہلے ہی مسلمانوں کے لیے منع فرما دیا کہ ان جانوروں کو استعمال نہ کیا جائے۔ اب چند ایک مخصوص قسم کے جانور ہیں کہ جنہیں اجازت دی گئی کہ انہیں ذبح کرو، اور انہیں ذبح کر کے تم اللہ کے نام پر ان کے جسموں سے خون بہاؤ، اور جب مکمل جسم سے پورا کا پورا خون بہہ جائے تو اس کے بعد پھر اسے استعمال کرو۔ آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کہا جاتا ہے ذبح کرنے کو، ہم جو جانور کو ذبح کرتے ہیں اسے کہتے ہیں زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اب جانور کے جسم سے خون کے بہائے جانے کی جو حکمت ہے وہ بنیادی حکمت ہی یہی ہے کہ ایسا جانور کہ جسے جھٹکے سے ذبح کیا جائے، یعنی جھٹکے سے مارا جائے، یا اور کسی ایسے ذریعے سے مارا جائے کہ اس کے جسم سے مکمل خون نہ بہے، ایسا جانور نجاستوں کا اب خون کے اس میں رکنے کی وجہ سے بے شمار بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، اور وہ جانور کہ جس کے جسم کے اندر خون رک جائے اور وہ خون نہ بہے، اس کی وجہ سے کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام اس قدر طاہر و مطہر دین ہے کہ جس نے سب سے پہلی شرط ہی جانور کو کھانے کی یہی لگائی کہ اس کی جو 4 رگیں جو شہر رکھتے ہیں، ان 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، اور ان 3 رگوں میں سے بھی 2 رگیں ایسی ہیں کہ جو خون کی ہیں کہ جن کے کٹنے سے جانور کے جسم کا تمام خون بہہ جاتا ہے۔ جب تمام جسم کے اندر پائے جانے والا سادہ خون بہہ جائے گا، ساری رطوبتیں ظاہر ہو جائیں گی، تو جسم میں جو ایسے مادے موجود ہیں کہ جو انسانی جسموں کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ تمام مادے بھی جانوروں کے جسم سے خارج ہو جائیں گے، اور اب جانور کا گوشت وہ کسی بھی طرح انسان کے لیے نقصان دہ